السلام علیکم دوستو، چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ریحان اور ایشال ایک ہی خاندان سے تھے۔ ان کے والد سیف الرحمن اور جاوید اختر سگے بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی حویلی جیسے کوٹھی میں رہتے تھے مگر کمرے الگ تھے۔ سیف الرحمن شہر کا مشہور زرعی کا کام کرتے تھے۔ ان کا اپنا کارخانہ تھا، بہت شریف، محلے بھر میں عزت رکھنے والے آدمی۔ جاوید اختر ذرا سخت مزاج مگر دل سے نرم۔ وہ نقشہ نگاری کا کام کرتے تھے، یعنی خاندانی زمین اور نئی عمارتوں کا نقشہ بنوانے والوں کا ساتھ مشغول رہتے۔ گھر کی ذمہ داریوں میں کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی ایک دوسرے کی سہیلیاں جیسی تھیں۔ سکینہ سیف الرحمن کی بیوی بہت ہی محبت سے گھر چلاتی۔ رقیہ جاوید اختر کی بیوی تھوڑی سی تہذیبی اور قدم قدم پر سکون ڈھونڈنے والی عورت تھی۔ ان دونوں گھروں کی خوشی کا مرکزہ ان کے بچے تھے۔ ریحان سیف الرحمن 30 سال کا، غصے والا، کم بولنے والا۔ بڑھتی عمر نے اسے اور سنجیدہ بنا دیا۔ اور اس کی ایک بہن ماہنور سیف الرحمن تھی۔ کارخانے کا سارا کام وہ سنبھالتا تھا۔ پورا خاندان اسے عزت سے دیکھتا مگر بچپن سے ہی ایک شخص تھا جسے ایک سا وہ عجیب سی دور محسوس کرتا۔ ایشل جاوید اختر 18 سال کی، ہنسی مذاق، شرارت، معصومیت جیسے چلتی پھرتی خوشی۔ اور اس کا ایک بھائی رافع جاوید اختر تھا۔ خاندانوں کا ہر فرد اسے دیکھ کر مسکراتا لیکن ریحان سے ہمیشہ سے ڈر لگتا۔ وہ بڑے بھائی جیسا تھا مگر پھر بھی اس کی آنکھوں کی سختی، اس کی خاموشی ایشل کو ہمیشہ سے گھبرا دیتی۔ جہاں ریحان سلجھا ہوا، سنجیدہ اور گرم مزاج کا تھا، وہاں ایشل حویلی کی روح تھی۔ حویلی کی لمبی دیواروں کے بیچ سالوں پرانا سکون بسا ہوا تھا۔ اس خاندانوں کی سانس تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ ریحان صبح صبح کارخانے کے لیے نکل جاتا اور گھر میں شام کو واپس اسی سختی کے ساتھ آ جاتا جس سے پورا گھر اس کی قدر کرتا اور ایشل اس سے دور بھاگتی۔ حویلی میں سب کچھ عام دنوں جیسا تھا مگر ایک بے چینی آج ریحان کے چہرے پر واضح تھی۔ ریحان 30 سال کا، سنجیدہ، سخت مزاج، اپنی بہن ماہنور کا بہت خیال رکھنے والا، ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والا اور سب سے بڑھ کر اسے کپڑے، زندگی، سب میں نقش و نگار پسند تھا۔ مگر ایشل، وہ ریحان کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ایشل جوانی کا سرحد پار قدم رکھتی ہوئی معصوم لڑکی، مستی، شرارت، ہنسی کا دریا۔ اس کا ایک بھائی رافع جو اسے حفاظت کی نظروں سے دیکھنے والا۔ دادا دادی اپنے پرانے زخموں اور یادوں کو جوڑتے ہوئے بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ دادی نے کہا، ریحان اور ایشل کا رشتہ ہم نے بچپن ہی میں دیکھا تھا۔ ہم نے تب ہی کہہ دیا تھا ایشل ہماری بہو بنے گی۔ ریحان نے تیزی سے کہا، دادی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ریحان، خاندانوں کا فیصلہ بدلا نہیں کرتے۔ تمہیں ایشل کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ریحان کا دل جل اٹھا۔ ایشل نے چپ چاپ زمین دیکھی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ اس کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ رافع نے بہن کو تسلی دی، جو دادا دادی نے پسند کیا وہ برا نہیں ہوگا ماہنور۔ ماہنور نے اپنے بھائی کو بولا، حویلی کو آج سجایا گیا تھا۔ روشنیوں، پھول، مہک اور لوگوں کی خوشگواری مگر اس ساری روشنیوں کے درمیان دو دل اندھیروں میں گم تھے اور ریحان اور ایشل کا دل چونکن سے بھر چکا تھا۔ آج اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ بھی ریحان سے، وہ جس سے وہ ڈرتی بھی تھی اور جسے سمجھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی امی اس کے پاس ہے، ایشل بیٹا ضد مت کرو، دادا دادی نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، ان کا فیصلہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ ایشل نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ ماہنور ایشل کے کمرے میں آئی اور مسکرائی، تم فکر مت کرو، ریحان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، بس جذباتی ہے، دل کا برا نہیں۔ ایشل نے دھیرے سے کہا، مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے برداشت ہی نہیں کرتا۔ ماہنور ہنس دی،
وہ تمہیں برداشت سے زیادہ دیکھتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ ریحان کو گھور کر دیکھا۔ ذرا مسکرانا سیکھ لو، معصوم لڑکی ہے۔ ایشل کو تو شادی کا مطلب بھی صحیح سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بات پہ شرارت، ہنسنا، بک بک، اور ریحان ہر وقت غصہ۔ اللہ کا نام لو، تھوڑا سا سنبھل کر بات کیا کرو۔ چلنا سیکھو پہلے، کتنی دیر تک سو کر اٹھی ہو تم؟ ایشل منہ بنا کر کہتی۔ ریحان آپ کو تو لگتا ہے میں چلتی پھرتی آفت ہوں۔ ریحان آنکھیں ٹیڑھی کر کر کہتا ہے، ہو بھی۔ ایشل ہنس پڑی۔ ریحان کا غصہ اور بھڑک جاتا۔ ریحان سفید کرتے میں، سینے پر ہلکا سا رس، آنکھوں میں سختی لے کر بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، قبول ہے؟ ریحان نے بات روک کر گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں آواز اٹھی، میں اس لڑکی کو سنبھال پاؤں گا یا مجھے سمجھ بھی پائے گی؟ مجھے تو کبھی چاہا ہی نہیں اس نے۔ پھر دادا دادی کا چہرہ یاد آیا۔ اس میں بھرپور یقین کو بوجھ اور ایشل کی معصوم صورت۔ ریحان نے دھڑکتی سانسوں کے درمیان دبادی سے کہا، قبول ہے۔ دو بار پھر کہا۔ ہر دفعہ اس کا لہجہ سخت تھا مگر دل بے چین۔ ایشل مہندی بھرے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھوں میں ڈر تھا، لیکن اپنی عزت اور گھر کا فیصلہ سن کر چپ بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا قبول ہے؟ ایشل کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ بچپن کا دن یاد کرنے لگی جب ریحان اسے ہمیشہ چڑھاتا تھا، جب وہ اس سے ڈرتی تھی، جب وہ اسے لگتا تھا کہ ریحان کہیں دور کی دنیا کی آدمی ہو۔ اس کی امی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، ایشل بیٹا، عزت کا فیصلہ تمہیں ہاتھ میں ہے۔ ایشل کی پلکوں سے آنسو گرے مگر لبوں نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ دو بار پھر کہا، باقی بار آواز کانپ رہی تھی۔ حویلی کی باہر گاڑی تیار تھی۔ ریحان سامنے کھڑا تھا۔ ایشل اس کے پاس آئی، دوپٹے سے منہ چھپایا۔ ریحان نے اس کا ایک پل کے لیے دیکھا۔ آج پہلی بار ایشل پر خیال، خاموش اور نازک لگ رہی تھی۔ ریحان کا دل سے نکلا، ایشل تم رو کیوں رہی تھی؟ ایشل نے آنکھ چرائی۔ جب کسی کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا مستقبل کیا ہے تو آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ ریحان نے غصے سے زیادہ درد سے کہا، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ ایشل نے سیدھا جواب دیا، آپ کا لہجہ ہی کافی ہوتا ہے ریحان۔ ریحان چپ ہو گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ دو دل ایک غریبی کا سفر پر نکل چکے تھے، محبت کے بغیر مگر احساس کے ساتھ۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، خوشبو میٹھی تھی، ہوا میں نرمی تھی، مگر دونوں کے درمیان ایک سورج کی دیوار تھی۔ ایشل چپ چاپ پلنگ پر بیٹھ گئی اور وہ ریحان سے اتنا ڈر رہی تھی، وہ پورا وجود کانپا رہا تھا۔ ریحان دروازہ بند کر کر اندر آیا۔ اس نے ایشل کو دیکھا۔ وہ بچکان سی لڑکی آج اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اس کا دل کچھ پل کو رک گیا۔ ایشل نے دھیرے سے پلو ٹھیک کیا۔ ریحان نے سانس لے کر کہا، ایشل مجھے پتا ہے تم یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ایشل نے اپنی نظر نیچے رکھ کر کہا، میں خلافت بھی نہیں چاہتی تھی مگر آپ سے ڈرتی ضرور ہوں۔ ریحان نے ایک دم نزدیک آ کر اس کی طرف رخ کیا، تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ ایشل کی آواز ہلکی تھی، آپ کی نظروں سے آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے آپ سے نفرت ہے۔ ریحان کا دل پہلی بار ہلکا سا گرا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا لیکن دے دیتا ہے، ایشل نے کانپتے لبوں سے کہا۔ ریحان نے اس کی بات سنی، اسے غصہ آ گیا۔ وہ ایشل پہ بھی بہت تیز آواز سے غصہ کرنے لگا، ایشل کو بہت سی باتیں بول دی۔ ایشل ڈر کے بے ہوش ہو کے پلنگ پر گر گئی۔ ریحان جلدی اس کے پاس جا کے اسے اٹھانے کی کوشش کی
اسے پہلی بار اپنے غصے پر اتنا غصہ آیا، وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نے کیوں غصہ کر دیا؟ ایشل کو کتنی دیر تک اس نے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ریحان نے اس پر پانی کی چھینٹیں ڈالی جسے جب وہ اٹھی، ریحان نے ترنت اسے معافی مانگی۔ یہ نیا رشتہ ہے، تم بھی وقت دو، میں بھی دیتا ہوں۔ ایشل کے ہونٹوں پر ہلکی سی تسلی کی جھلک آئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کے پردے سے اندر آ رہی تھی۔ رات بھر دونوں نے ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کی۔ ایشل اپنی سائڈ سوئی رہی اور ریحان پیٹھ موڑ کر سویا ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی تھی، وہ پرانی ضد، وہ پرانی نفرت۔ ایشل صبح سب سے پہلے اٹھ گئی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کر باہر آئی، اس کے لمبے گیلے بال کندھوں پر بکھرے رہے تھے۔ ایشل نے دوپٹہ ہلکا سا سنبھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ کمرے میں اس کی عطر کی ہلکی سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ریحان تب تک اٹھ چکا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں، صرف یہ جاننے کے لیے ایشل جا چکی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور بس ایک پل کے لیے اس کے سانسیں رک گئی۔ ایشل روشنی کے سامنے کھڑی تھی، اس کے گیلے بال سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، بس ایک سیدھی صاف معصومیت، وہ معصومیت جسے دیکھ کر ریحان ایک پل کو بھول گیا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ریحان اپنے آپ پر غصہ بھی ہوا۔ مجھے اسے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو اس طرح کی لڑکیاں پسند بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی اس کی نظر ایشل پر ہی اٹک رہی تھی۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھا اور ترنت ٹیڑھی سی نظر دیکھ کر بولی، جگا دیا میں نے، اچھا ہوا۔ ویسے زیادہ نہ دیکھو کرو، مجھے پسند آ جاؤ گی۔ اس نے نخری لہجے میں دوپٹہ کاندھوں پر ڈال کر بال جھٹکے۔ ریحان نے آنکھیں سکوڑ کر غصے سے کہا، اپنی بکواس بند کرو، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ایشل منہ بنا کر ڈریسنگ ٹیبل سے دور ہوتی، میں تو کچھ نہیں، بس وہ لڑکی جسے دیکھ کر ریحان صاحب کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ریحان نے ترنت نظر پھیر لی لیکن اس کے کان ہلکا سا لال ہو چکے تھے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھا کہ کیوں ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ ایشل ہلکا سا ہنس پڑی، چلو خیر، آج نکاح کے بعد کی پہلی صبح ہے، کم سے کم لڑائی کم کرو۔ ریحان نے غصے میں بلینکٹ اٹھایا اور بیڈ سے اترتا ہوا بولا، تم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں کرتا، تم سے دور ہی اچھا۔ ایشل چپ ہو گئی لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہ گئی، کیونکہ چاہے ریحان منع کرے لیکن ایشل کو پتا تھا کہ اس کی صبح اس کی وجہ سے تھوڑی سی بدل گئی۔ ایشل کمرے سے نکل کر لنچ ایریا کی طرف جا رہی تھی جب نیچے اس کے ساتھ صفیہ بیگم دکان کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ریحان کے والد فاروق صاحب صبح سے ہی دفتر کا آغاز کر دیکھ رہے تھے۔ صفیہ بیگم نے ایشل کو دیکھ کر پیار سے کہا، بیٹی صبح صبح کیسی جگ گئی، آج تمہارے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، تم آرام کرو۔ ایشل نے ہلکا سا جھک کر ادب سے کہا، جی امی، میں ٹھیک ہوں، بس صبح جلدی اٹھ گئی۔ ریحان نیچے آ گیا، ابھی بھی تھوڑا چڑچڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے رات کی بے چینی لکھی ہوئی تھی لیکن چہرہ اس کے پرانے غصے سے بھرا۔ ایشل نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر نظر ہٹا لی۔ صفیہ بیگم ہنس پڑی، ریحان دیکھو ذرا اپنی بیوی کو کتنی پیاری لگ رہی ہے صبح صبح۔ ریحان نے ترنت منہ پھیر لیا، امی میں ایسے چیزیں نوٹس نہیں کرتا۔ ایشل نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں پتہ ہے، اگر نوٹس نہیں کرنے لگے تو پھر کسی کو بتانا پڑے گا پسند آ گئی ہے۔ ریحان نے آنکھیں ٹیڑھی کی، تم اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہو، اور وہ گزر کر چلا گیا۔ ایک روز ایشل حویلی کے لان میں کھڑی پھولوں توڑ رہی تھی۔ رافع کا دوست دانش
اس سے بات کر رہا تھا۔ ایشل تمہاری مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ریحان دور سے دیکھ کر اندر ہی اندر جل اٹھا۔ وہ آیا، دانش کو سخت نظر سے دیکھا۔ اپنا کام کرو، یہاں پھول توڑنے والی سے بات کرنا ضروری نہیں۔ ایشل نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ریحان، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ریحان اس کے بالکل پاس آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ تم کسی اور کے ساتھ اتنی دیر باتیں نہیں کرو گی، سمجھی؟ ایشل کا دل زور سے دھڑکتا رہا۔ ریحان، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ریحان ہلکی سی گرم سانس اس کے کان کے پاس چھوڑ کر بولا، بہت فرق پڑتا ہے، زیادہ پڑتا ہے، اس سے زیادہ جتنا میں بتا نہیں سکتا۔ ناشتہ فنش کر کے ایشل اپنی سہیلی مہام سے ملنے بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا پیچ رنگ کا جوڑا پہنا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ دھیرے سے کاندھے پر تھا۔ ریحان اوپر کے کمرے میں فرش دیکھ رہا تھا، پر اس کا دھیان بار بار نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس نے ایشل کی ہنسی سنی تو بس اس کا غصہ جگ گیا، جیسے کسی نے دل میں چبھن ڈالی ہو۔ نیچے آیا اور اسے تیار ہوتا دیکھا۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں، پھر غصے کا چہرے پر چپکا کر بولا، یہ سب اتنا سج دھج کر کہاں جا رہی ہو؟ ایشل نے بنا طرف دیکھ کہا، مہم سے ملنے بازار۔ ریحان نے بھڑک کر پوچھا، اب میری پرمیشن کا انتظار نہیں کرتی تم؟ ایشل نے آنکھ گھمائی۔ ریحان، ہماری شادی ہوئی ہے، زندہ میں قید نہیں ہوں، تھوڑی سی آزادی تو میری بھی۔ ریحان ایک دم پاس آیا، اس کا غصہ اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک کرو، اس نے سخت سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ایشل نے ضد سے کہا، یہی ٹھیک ہے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر خود دوپٹہ اس کے ساتھ اڑاتے ہوئے کہا، تم میرے گھر کی عزت ہو اور مجھے پسند نہیں کہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں۔ ایشل نے دل میں عجیب سی ہلکی سی گرمی محسوس کی، پر زبان کو اس کی ہمیشہ چلتی تھی، آپ کو فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا آپ کو میری شکل تک پسند نہیں۔ ریحان ایک لمحہ چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، پسند نہیں ہو لیکن ہو صرف میری۔ ایشل مہم کے ساتھ بازار پہنچی۔ گھر سے نکلتے وقت ریحان نے کچھ نہیں کہا تھا، پر اس کا چہرہ صاف بتاتا تھا کہ اسے یہ بالکل پسند نہیں۔ بازار میں ایک لڑکا، دکاندار کا بیٹا، ایشل کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایشل نے تو نظر بھی نہیں کی، لیکن ریحان جو پیچھے سے آیا تھا اس کو سب کچھ دکھ گیا۔ ریحان نے اس لڑکے کو گھور کر دیکھا، ایسے جیسے آنکھوں سے ہی توڑ دے گا، پھر غصے سے آگے بڑھ کر ایشل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایشل حیران، ریحان آپ یہاں، آپ کیسے؟ ریحان دانت بیچتے ہوئے کہا، تم اکیلے نہیں آ سکتی؟ اور یہ جو مسکراتے لوگ کھڑے ہیں نا، مجھے بالکل برداشت نہیں۔ ایشل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ریحان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ریحان اور پاس آیا، ہلکی سانس اس کے کانوں کو چھو رہی تھی۔ دیکھنے دو، آج ان سب کو پتہ چلے کہ تم صرف میری ہو۔ مہم چپ ہو گئی۔ ایشل کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ گھر آتے وقت ایشل پورے راستے چپ رہی۔ ریحان کو اس کا یہ چپ رہنا بالکل پسند نہیں آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہاں تو تمہارے دماغ بہت چل رہا تھا۔ ایشل نے اس کی طرف سیدھا دیکھ کر کہا، میں آپ کی پراپرٹی نہیں ہوں ریحان، ایسے ہاتھ پکڑنا، ایسے گھورنا، ایسے لوگوں کو ڈرانا مجھے پسند نہیں۔ ریحان کو ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ کسی نے اس کے سینے میں تیر گھسا دیا۔ اس کی آواز نیچے گر گئی، میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ ایشل نے غصے سے کہا، مجھے میری عزت خود سنبھالنی آتی ہے۔ ریحان چپ ہو گیا، آنکھوں میں وہ پہلی بار گلٹ تھا، پر کہہ نہیں پایا۔ ایشل کمرے میں چلی گئی۔ شام میں ایشل نہا کر بال سکھا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، گیلے بال اس کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ ریحان اندر آیا، بنا آواز دیے، آنکھ اس پر پڑتے ہی رک گیا۔ ایشل کو بالکل پتا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ریحان نے دھیرے سے، بہت دھیرے سے کہا، اللہ یہ کیا کر دیتی ہو تم مجھے؟ ایشل نے پلٹ کر دیکھا تو ریحان کی نظر اس کے گیلے بالوں پر، پھر اس کی گردن پر ٹک گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے دونوں چپ
आंखों में कुछ अजीब सा बोझ, कुछ अनसेड सा। ईशल ने दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाला। आप अंदर आए थे? रेहान ने आंखें नहीं हटाई। तुम्हारी तरफ। आंखें खुद चला आती हैं। ईशल का दिल हिल गया। फिर उसने झुक कर कहा, मुझे तैयार होना है, आप बाहर जाएं। रेहान ने धीरे से पूछा, मेरे से इतना गुस्सा हो? ईशल ने कोई जवाब नहीं दिया। रेहान उसके पास आया, मगर इस बार हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ हल्की सी आवाज़ में बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, गुस्सा नहीं करता मैं, बस तुम्हारे बिना सांस भरी लगती है। ईशल ने आंखें ऊपर उठाई। दोनों के दरमियान फिर वो खामोशी आ गई जो चाहती तो बहुत कुछ कह देती। रेहान ने पलक झपका कर नज़र फेर ली, जैसे खुद से गुस्से में हो कि उसने ईशल को देखा क्यों। ईशल ने गीले बालों को हल्का सा झटक दिया। बूंदें हवा में उड़कर ज़मीन पर गिरती रही। उसके खुशबू भरे बाल कमरे में रवानी सी हिल रही थी और रेहान का दिल एक पल को ठहर सा गया। ईशल ने उसकी बेचैनी सी सूरत देखी और हल्की से भुएं चढ़ाकर बोली, रेहान ऐसे क्या देख रहे हो? सुबह सुबह किसी घूरने का शौक पड़ा है? रेहान ने खुद को संभाला, आवाज़ खुरदारी थी। मैं घूर नहीं रहा था, बस नज़र पड़ गई। ईशल ने कहा, हाँ, नज़र पड़ गई। तुम्हारी नज़र को भी बड़ा शौक है। शौक चढ़ गया मुझे देखने का। रेहान ने ज़रा सा कदम पीछे लिया, जैसे उसकी बातें उसके सीने में क्या ही गहरी उतर रही हो। तुम हद से ज़्यादा बोलने लगी हो ईशल, थोड़ा तमीज़ से बात किया करो। ईशल ज़रा पास आई, आंखें तंग कर देखती हुई, तमीज़ तुम्हें कब दिखाई है जो मैं सीख लूँ? रेहान का चेहरा गुस्सा और बेचैनी दोनों को एक अनोखा संगम बन गया। उसने ईशल को बिल्कुल पास आकर हल्का सा रुक कर कहा, तुम्हारी ये जुबान एक दिन बहुत पछताएगी। ईशल ने पलक झपका कर मुस्कुरा दिया, वो आसमान सी मुस्कुराहट जो हमेशा रेहान के अंदर किसी गहरी सोई हुई चीज़ को हिला देती है। देखेंगे, उसने धीमे से कहा। किस दिन? कौन पछताता है? कमरे में चांद लम्हों की खामोशी छा गई। ईशल अपने बाल सुखाने लगी। रेहान उसे देखने से बचने की कोशिश करता रहा, मगर हर दफ़ा नज़र फिसल ही जाती। अचानक ईशल का दुपट्टा गीले बालों के साथ उसके कंधे से फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। ईशल झुकने की लगी उठाने को, लेकिन रेहान ने रिफ्लेक्स में हाथ बढ़ाकर पहले पकड़ लिया। दुपट्टा दोनों के बीच हवा में तैरा हुआ था और इन दोनों के दरमियान सांस की गर्माहट मिल रही थी। ईशल ने धीरे से कहा, छोड़िए, संभाल सकती हूँ मैं। रेहान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बस देख रहा था, कितना संभाल सकती हो। ईशल का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा, मगर उसने अपनी हिम्मत जमा कर कहा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। रेहान के लबों पर एक हल्का सा बेख्तियार मुस्कुराहट का साया उड़कर गुजर गया। वो मुस्कुराहट जो वो खुद से भी छुपाता था। उसने दुपट्टा उसके हाथ में थमाया और धीमे से कहा, जाकर नाश्ता कर लो, वरना अम्मी तुम पर ही सवाल बरसाएंगे। ईशल ने दुपट्टा सर पर डाला, एक पल रुकी और फिर धीरे से बोली, तुम भी थोड़ा मुस्कुराया करो, जिंदगी कम सख्त लगती है। रेहान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे जाने की आहट देर तक सुनता रहा। दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी, जैसे कोई बंध टूटने को हो। ईशल ने कमरे से निकलने से पहले गहरी सांस ली। आज उसकी सांस ने उसे एक साड़ी दी पहनने को, गाढ़ा लाल रंग, गहरा गला और कमर का हिस्सा जरा ज्यादा ही नुमाया। ईशल ने उसे पहना तो दिया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। वो ऐसे कपड़े पहनकर कभी आराम में नहीं रहती थी। जब वो ड्राइंग रूम में आई, सब्ज पर्चियों में लिपटी हुई साड़ी उस पर अजीब सी शर्म और बेचैनी का रंग चढ़ा रही थी। कमरे का नाजुक हिस्सा नजर आ रहा था
اور گلا ذرا گہرا تھا۔ اس کی چال میں ہچکچاہٹ سی صاف تھی۔ اس کی ساس سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر برف سی نظر سے بولی، دیکھا، بالکل ویسے ہی پہننا ہے جیسے میں نے کہا تھا۔ ہمارے گھر کی بہو ہوشیار، خوبصورت اور صحیح لباس میں ہونی چاہیے۔ ایشل نے سر جھکایا، آواز میں سکون تھا۔ جی امی، لیکن یہ ساری تھوڑی زیادہ۔ وہ لفظ ڈھونڈ نہیں پائی، بے چینی اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی۔ ایشل نے سانس روک کر زمین کی طرف دیکھا۔ وہ ساڑی اس کے لیے بوجھ جیسی تھی، گہرا گلا، کمر کا حصہ نمایاں، اور ریحان کی امی کا ضد کا بہو کو آج کے اس میں دیکھنا ہے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے آنچل سے تھوڑا گلا چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ ساڑی اس کے ہر کوشش کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ریحان دور سے سیڑھیوں کی طرف آتا رک گیا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بالکل تھم سی گئی، ساڑی میں لپٹی ایشل اور اس کی گوری نازک کمر کو دیکھ کر۔ ایشل کو گھبراتا سا آنسو روکنے کی کوشش کرتی ہوئی ریحان کا سینہ عجیب سے جلن سا بھر گیا۔ وہ یہ تصور بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اور ایشل کو اس طرح دیکھے، مگر زبان سے غصہ پھوٹ پڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اس طرح کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ ایشل نے سر جھکا لیا۔ امی نے کہا پہنو۔ میں نے منع بھی کیا تھا۔ ریحان اور بھی سخت ہو گیا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے منہ تک ہی کیوں رہتی ہے؟ کسی کو روکنا آتا نہیں تمہیں؟ ایشل کے ہونٹ لرز گئے۔ دل تو پہلے ہی بوجھ سا بھری تھا، اب آنسو بھی آ گئے۔ میں ویسی ہوں جیسی ہوں۔ مجھے سب پڑھنا، بولنا، منع کرنا نہیں آتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ریحان کا سارا غصہ اس کی بات کے بعد ایک پل کو ہل گیا، مگر اس کا انداز پھر بھی سخت ہی رہا۔ جا کے ساڑی ٹھیک کرو، مجھے یہ منظور نہیں۔ ایشل پلٹنے لگی، مگر ساڑی کا آنچل پھسل کر اس کے پیر میں اٹک گیا۔ وہ ہلکی سی لڑکھڑائی۔ ریحان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا، گہری پکڑ، بالکل اجنبی، بالکل رسم و رواج سے ہٹ کر۔ ایشل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی غصہ تھا، پر اندر کہیں چنگاری جیسی ایک عجیب کسک بھی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں ایشل کو اس حال میں دیکھ کر اس کے سانسیں تیز ہو گئی۔ سیدھا چل نہیں سکتی؟ لفظ سخت تھے، پکڑ بہت نرم۔ ایشل نے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے اکیلے رہنے دو۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ ریحان اس کے پیچھے ایک دم چلا، مگر رک گیا۔ اس کا دل پہلی مرتبہ عجیب سی بے چینی سے بھر گیا۔ ایشل کمرے میں آتے ہی ساڑی کا آنچل زور سے کھینچ کر ساڑی صحیح کی، پھر نارمل سوٹ نکالنے لگی اور خود سے ہی کہنے لگی، یہ کیسی شادی ہے؟ نہ کپڑے اپنی مرضی کی، نہ بات۔ وہ ہلکے ہلکے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تبھی دروازہ آدھا سا کھلا اور ریحان دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رونا ضروری تھا؟ آواز اونچی نہیں تھی، پر تانا بہت تیز تھا۔ ایشل نے غصے سے پلٹ کر کہا، آپ کیا کرتے؟ تالی بجاتے؟ ریحان اندر آ گیا اور ہاتھ بند کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہر بات میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ سیدھی بات کرو، ورنہ کام سے کام چپ ہی ہو جاؤ۔ اور اس کی نظر بار بار اس کی کمر پر ہی جا کر رک رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایشل کے آنسو غصے میں بدل گئے۔ میں چپ ہی تو ہوں، آپ ہی ہر وقت آ کے میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ ریحان کی آنکھوں میں ہلکا سا حیرانی دوڑ گئی۔ میں تمہارا موڈ کیوں خراب کروں گا؟ میں نے کیا کیا؟ ایشل نے ہاتھ ہوا میں ہلا کر کہا، جب بھی مجھے دیکھیں گے غصے سے ہی دیکھیں گے، کبھی نارمل انسان کی طرح بات نہیں کر سکتے۔ ریحان نے بھویں چڑھا کر کہا، تم نارمل ہو پہلے؟ تم تو سیدھی چیز کو ٹیڑھی بنا دیتی ہو۔ ایشل کا منہ کھل گیا۔ میں ٹیڑھی؟ آپ نے غصے میں پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھولی ہوں گی۔ ریحان نے ایک لمحہ چپ رہ کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو وہ خود نہیں سمجھا۔ تمہاری زبان بالکل تیری ساری جیسی ہی تیز ہے۔ ایشل چونک گئی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟
तुम्हारा नहीं, रेहान ने गर्दन फेर कर कहा। उस साड़ी का जो तुम पहनकर खुद गिर रही थी। ईशल ने जमीन पर पैर पटक दिया। आपको कुछ भी नहीं पसंद। अगर मैंने जरा सा गला भी बंद कर लिया होता तो कहते बच्चों की तरह लग रही हो। रेहान ने बात काट दी। तुमने गला बंद किया भी कब? ईशल फीकी सी हंसी। आपने देखा भी नहीं। सीधा गुस्सा शुरू। रेहान ने एक कदम पास आकर कहा, मैंने सब देखा था इसलिए गुस्सा आया। ईशल ने उसकी आंखों में देखने की जरूरत की। किस बात पे? रेहान ने जवाब नहीं दिया। वो बस एक लम्हा उसे देखता रहा जैसे कहना कुछ और चाहता हो पर लफ्ज उसके मुंह तक नहीं आ रहे। ईशल ने नाक उठाकर कहा, आप बताइए भी या बस यूं ही आंखें देखते रहेंगे? रेहान ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे सवालों से बेहतर आंखें ही देखना बेहतर है। ईशल मुंह फेर कर चल दी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। पीछे से रेहान का बिल्कुल हल्का सा लफ्ज आए। उठते हुए गुस्से और चुपी हुई फिक्र के साथ, ना करो, देखते हैं कितनी देर तक रहती हो बिना बात के। ईशल थमी मगर पलट कर नहीं देखा और रेहान वो पहली मर्तबा समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी हर छोटी बात से दिल बेचैन हो रहा था। ईशल कमरे में से गुस्से में निकली पर ज्यादा दूर नहीं गई। बैठक के कोने में सोफे पर जाकर बैठ गई। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह, ये आदमी है या आग का गोला? ईशल ने होठ काट कर बोल रही थी। पीछे से होठों पर हल्का सा मजाक उम्मीद लफ्ज तैरा। और तुम हवा का झोंका, जिस तरफ चाहे उधर जाती हो। ईशल ने झट से पलट कर देखा। रेहान पीछे से आया था, लेकिन इस मर्तबा उसकी आंखों में गुस्सा कम, कुछ और ज्यादा बेचैनी सा जैसा। ईशल तिरछी नजरों से बोली, मैं आपसे दूर ही अच्छी। आप मुझे सिर्फ डांटने के लिए ढूंढते हैं। रेहान ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हें डांटने से ज्यादा लगता है तुम पर नजर रखने पड़ती है। मैं कोई बच्ची नहीं। ईशल ने झट से जवाब दिया। रेहान उसके पास आकर रुक गया। जिस तरह तुम साड़ी में उलझ रही थी बिल्कुल बच्ची ही लग रही थी। ईशल ने जरा ज्यादा ही घबरा कर होंठ भींच लिए। आपने देखा था? रेहान की नजर जरा नीचे फिसली, फिर तुरंत संभल गया। सब कुछ? ईशल ने दिल में हल्का सा झटका महसूस किया। क्या सब कुछ? रेहान ने आंखों घुमाकर नरमी से कहा, सब का मतलब समझ लो ईशल। मुझे हर वो चीज़ पसंद नहीं आती जो तुम्हें बेआराम करे। ईशल कुछ पल चुप हो गई। ये पहली बार था जब रेहान की आवाज़ में दर्द, फिक्र और कुछ अजीब सी गर्माहट थी। वह कहीं और ना देखकर सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। रेहान की आंखें में फिर से वो नजर जो वो छुपा नहीं पा रहा था। तभी ईशल के भाई जैन की आवाज़ आई, रेहान भाईजान। ईशल झट से दूर हट गई। रेहान ने अपनी गर्दन ठीक की और संजे हुए लहजे में पलटकर बोला, हाँ बोलो। जैन कुछ बात कर के चला गया, पर रेहान की आंखों में अब भी उलझन थी। ईशल धीरे से गुजरती हुई बोल गई, आप हर वक्त गुस्सा क्यों करते हो? थोड़ा इंसानियत भी रखा करें। रेहान ने उसके पीछे देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई। इंसानियत तुम्हारे साथ रहकर ही उभर आती है, वरना तुम जैसे लोगों को देखकर सब्र भी भाग जाता है। ईशल ने पलटकर आंखें टेढ़ी की, मतलब मैं बुरी लगती हूँ? रेहान एक कदम पास आया, बहुत आहिस्ता। बुरी तो नहीं, पर बहुत मुश्किल हो, बहुत। ईशल की सांसें हल्की सी रुक गई। तुम मतलब आप? रेहान ने लफ्ज तोड़ने से पहले ही रोक दिया। छोड़ दो, तुम समझोगी ही नहीं और शायद समझना भी नहीं चाहती। ईशल ने अपने होंठ दबाए। शायद। वो पलटकर कमरे की तरफ चलने लगी, पर रेहान की आंखों में उसके गीले गाला, बाल, साड़ी के आंचल, उसके गुस्से वाले आंसू सब एक साथ खेल रहे थे। नहा कर निकलती हुई ईशल ने टॉवल को अपने गिर्द कस कर लपेट रखा था। बाल बिल्कुल गीले, बूंदें उसकी कंधों से फिसल कर कमर तक जा रही थी।
ہوائیں ٹھنڈی پر اس کا بدن گرم، شاید پانی کی گرمی ابھی بھی اتری نہیں تھی۔ ڈور کھول کر جیسے ہی قدم باہر رکھا پھسل گئی۔ پہلے اس کا پاؤں پھسلا، پھر کمر جھٹکے سے طرف کو گری۔ پہلے ہی سانس پھولی اور زور کا درد اس کی آہ میں بدل گیا۔ درد اس کے پیر سے اٹھ کر کمر تک جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی ٹائلز پر کانپ رہی تھی۔ ٹاول تھوڑا ڈھیلا ہو گیا تھا، اسے سنبھالنا مشکل اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی، کس کو پکارے؟ کمرے کا درد اتنا گہرا تھا، اٹھنا ممکن نہیں۔ آخر دل دبا کر ہچکچاہٹ میں ہلکی سی آواز میں پکارا، ریحان، ریحان، ذرا مدد۔ آواز بہت ہی ہلکی تھی پر درد سے کانپ رہی تھی۔ ریحان کمرے میں ہی تھا۔ آواز سنتے ہی تیز قدم آیا۔ ایشل، کیا ہوا؟ ڈور پورا کھل جانے سے پہلے ہی اس کی نظر پڑ گئی۔ ایشل زمین پر ٹاول میں لپٹی، گیلے بال، آنسوؤں سے بھری آنکھیں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ریحان ایک قدم سخت رہ گیا۔ اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سانس تو تیز ہو گئی، آنکھیں بھی بے اختیار اس کے روپ پر اٹک گئی، پر پھر بھی اس کی فکر جذبات پر بھاری پڑ گئے۔ ایشل، یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور وہ چھپایا ہوا جوش بھی، جیسے وہ رک نہیں پا رہا تھا۔ ایشل درد سے منہ بناتے ہوئے بولی، پیر پھسل گیا، کمر اٹھ نہیں پا رہی۔ ریحان نیچے جھک کر اس کے پاس آیا۔ اس کی نظر ایک پل کو ٹاول پر ٹک گئی، پھر ترنت اپنی نظر جھکا لیا۔ پھر سانس پھر بھی ہلکی سی بھاری ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر لو، میں اٹھاتا ہوں۔ ایشل نے ہچکچاہٹ سے آنکھیں بند کی۔ ریحان نے بہت احتیاط سے، بہت نرمی سے اپنے بازو میں اسے اٹھا لیا۔ جس جسم کو وہ ہمیشہ دور سے دیکھ کر بھی غصہ کر لیتا تھا، آج وہ اس کی باہوں میں کانپ رہا تھا، اور ریحان کی سانس اپنے آپ تیز ہو رہی تھی۔ ایشل نے اس کے سینے سے لگ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ درد ہو رہا ہے؟ ریحان نے ہونٹ کس لیے۔ اس کی آواز میں بے چینی اتر آئی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ پیر یا کمر؟ ایشل نے دھیرے سے کہا، کمر۔ ریحان کی انگلیاں انجانے میں اس کی کمر کے پاس آ گئی، لیکن ترنت رک گئی۔ اپنی سانس روک کر بولا، میں دوا لگا دوں گا، تم بس چپ رہو۔ وہ اسے بیڈ پر رکھنے لگا، پر ٹاول ڈھیلا ہوا۔ ایشل ہچکچائی، ریحان سنبھال کر۔ ریحان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کا جسم ایسے تھر رہا تھا جیسے کوئی بہت برداشت کر رہا ہو۔ ایشل، اس کی آواز بہت نرمی سی نکلی، مجھے اتنا امتحان مت لیا کرو۔ ایشل کی پلکوں نے جھک کر زمین کو دیکھنا شروع کیا۔ شرم اور درد دونوں ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں ابھر آئے۔ ریحان نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا، پھر دھیرے سے اس کے پیر کو دیکھا، زیادہ پھول گیا تھا۔ نظر اتار لوں تمہاری؟ اس کی آواز میں گرمی تھی، پیار نہیں، پر ایک گہرا لگاؤ جیسا۔ ایشل نے آنکھیں چرا کر کہا، آپ ایسے مت دیکھیے۔ ریحان ہلکی سی مسکراہٹ روک نہ پایا، مجھے دیکھنا بھی نہیں جاتا، اور تم چاہتی ہو کہ چھوڑ بھی دوں؟ ایشل اور زیادہ شرما گئی۔ ریحان چپ ہو جائیں۔ ریحان اس کے بہت قریب جھک گیا۔ اس کے گیلے بال سے گرتا پانی ریحان کی انگلیوں پر ٹپک رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، اور پھر ریحان نے آہستہ سے اس کا ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، بہت ہلکی، بہت نرمی سے، جیسے کسی بخشش کی دعا دیتا ہو۔ یہ گرنا تمہاری قصور نہیں، تمہارا بیوقوفی بھرا تیز بھاگنا قصور ہے۔ ریحان نے ہلکا سا مزاح کیا۔ ایشل کو ذرا سی ہنسی بھی آ گئی، پر درد نے ہنسی روک دی۔ ریحان نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، پھر آنکھوں میں جھانک کر سمجھ گیا، تمہاری سانسیں تیز ہو رہی ہیں، درد سے یا مجھ سے؟ ایشل نے آنکھیں بند کر لی۔ ریحان، زیادہ مت بولیے۔ ریحان نے مطمئن سے لہجے رکھا، اچھا ٹھیک۔
تم بس آرام کرو، میں دوا لاتا ہوں۔ پر جاتے ہوئے اس کا ایک جھٹکا ہوا قدم رک گیا۔ وہ پلٹ کر ایشل کو پھر سے دیکھتے رہ گیا، جلن، بے چینی، چاہت اور سب ایک ساتھ۔ ایشل، اگر تم پھر سے میری آنکھوں سے گرنے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہیں پکڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ ایشل نے پلکیں جھکا کر آنکھوں میں چمک چھپا لی۔ ریحان دوا لانے کے لیے جانے لگا تھا، پر دور تک جا کر پھر اچانک رک گیا۔ پلٹ کر اس کی نگاہ ایشل پر ایک ٹک گئی۔ زمین پر گرتے پانی کی بوندیں، اس کا گیلے بال اور دوپٹہ دونوں کندھوں پر گیلا سا پڑا ہوا۔ ریحان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے، اس کی آواز میں ہلکا سا ذکر اور گرم سا لہجہ تھا، ایشل، تم اس حالت میں بیڈ پر نہیں رہ سکتی، بہتر ہوگا کپڑے بدل لو۔ ایشل نے آنکھوں میں ہچکچاہٹ سے لیے کہا، مگر چل نہیں پا رہی۔ ریحان نے ذرا سا گردن گھمائی، شرم اور غصے کے بیچ پھنس کر، میں کپڑے لا دیتا ہوں، تم بس خود کو سنبھالو۔ وہ الماری کی طرف گیا، دروازہ کھولا، اندر رنگوں کے کپڑے لگے ہوئے تھے۔ ان کے پہلے دن کے بعد ایشل کے لیے اس کی ماں نے نئے کپڑوں کا سامان رکھا تھا۔ ریحان نے ان میں سے ایک ہلکا سا سوٹ اٹھایا جس میں رنگ بھی نرم تھا اور کپڑا بھی ہلکا۔ پھر اس نے ایک اور سوٹ دیکھا، ذرا گہرا رنگ، ذرا جھلکا ہوا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کو اس پر رک گئی، پھر دھیرے سے بولا، یہ پہن لو، ایسا نہ ہو تم پھر پھسل جاؤ۔ ایشل نے سوٹ دیکھا، رنگ خوبصورت تھا پر گلا ذرا گہرا۔ اس نے شرما سے نظر جھکا کر کہا، یہ کیا کوئی اور؟ ریحان ایک قدم اس کی طرف آیا، آنکھوں میں ہلکا سا تانا سا، ہلکا سا جنون۔ ایشل، کپڑا برا نہیں ہوتا، نظریں بری ہوتی ہیں۔ ایشل کی سانسیں رک سی گئیں، وہ کچھ بول نہیں پائی۔ ریحان نے کپڑا بیڈ پر رکھا اور نرمی سے کہا، سنبھال کر پہن لو، میں ادھر ہی ہوں، اگر درد زیادہ ہو تو آواز دے دینا۔ پھر وہ دوا لینے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان واپس آیا تو ایشل بیڈ پر بیٹھی تھی، کپڑے پہن لیے تھے مگر چلنے میں درد سا منہ بن رہا تھا۔ ریحان نے ٹیبل پر دوا رکھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آؤ کمر دکھا دو۔ ایشل نے ہچکچاہٹ سے دوپٹہ کا ایک کونا اٹھایا، ذرا کمر کا حصہ دکھایا، ہلکا سا لال، درد سے سوجا ہوا۔ ریحان نے دیکھا، ایک پل کے لیے اس کے سانس تھم گیا، پھر آواز نرم ہو گئی، بہت زور سے لگی ہے، چپ رہنا، ذرا ٹھنڈی لگے گی۔ ایشل کی پلکیں جھک گئیں، وہ بے قرار سی تھی۔ ریحان نے انگلیوں پہ دوا لگائی اور بہت احتیاط سے اس کی کمر پر رکھ دی۔ ایشل نے آہ بھر کر آنکھیں بند کر لی، درد سے نہیں، اس چھاؤں میں ایک عجیب سا ہلکا پن تھا۔ ریحان دھیرے۔ ایشل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جان بوجھ کر درد دوں گا؟ پتہ نہیں، ایشل نے ممکن لہجے میں کہا، آپ کو تو میں بالکل پسند نہیں۔ ریحان انگلیاں روک دی، اس کا چہرہ گہرا سا ہو گیا۔ پسند کا فیصلہ اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے پھر سے نرمی سے دوا لگائی اور ایشل کا ذرا جھکنے پر ہی اس کی سانسیں ایشل کو گردن کے ٹکرا رہی تھی۔ ایشل نے آنکھیں کھول کر کہا، ریحان ذرا دور۔ ریحان اور جھک گیا، آواز بہت ہلکی تھی، دور رہ کر درد کیسا دیکھوں؟ ایشل کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ ریحان کا وقت پھر رک گیا۔ پھر جب دوا پوری لگ گئی، ریحان نے اس کی کمر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور بہت دھیرے سے کہا، آج کی گراوٹ آخر ہو، مجھے پھر سے یوں گھبرانے کا موقع مت دینا۔ ایشل چپ ہو گئی، پر دل میں عجیب سی گرمی اتر گئی۔ ساس کے دیے ہوئے جوڑے میں جب ایشل کا ذرا سا وقت مل گیا، اس نے سانس بھری اور کمرے میں آ کر دوپٹہ اتار دیا۔ گیلا شکایت اب بھی اس کے چہرے پر تھے اور اندر ہی اندر اسے ریحان کا وہ ٹھنڈا رویہ پھر سے جلن دینے لگا تھا۔ دل میں بولتی رہی، ذرا سا تعریف کر دو تو مر ہی جائیں گے کیا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا سر بوجھ
رہا ہے، جسم ہلکا سا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ صبح سے بھاگ دوڑ، نئی جگہ، نیا ماحول، اوپر سے ریحان کی چپتی ہوئی نظریں، سب ملا کر اس پر اثر ہونے لگی۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا، ریحان اندر آیا۔ بس ایک جھلک میں ہی اس نے ایشل کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ لیا۔ پہلے تو اس نے عادت کے مطابق گردن پھیر لی، لیکن پھر بھی دل بے چین ہونے لگا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ذرا سخت لیکن ہلکا سا ٹون میں پوچھا۔ ایشل کا غصے کا موقع مل گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ریحان نے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا۔ عجیب لڑکی ہو، منہ کیوں لال ہو رہا ہے؟ بخار لگ رہا ہے تمہیں؟ میں ٹھیک ہوں نا، ذرا تھکن ہے، ایشل ضد سے بولی، لیکن اس کی آواز بالکل ہلکی سی لرز گئی۔ ریحان نے پاس آ کر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر۔ ایشل نے ایک دم سے حد سے زیادہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص کو وہ صبح تک غور کر بھی برداشت نہیں کر رہی تھی، اب اسے اتنے قریب آ کر ہاتھ رکھے تو اس کا دل سیدھا دھڑکنا بھول گیا۔ بخار ہے؟ ریحان نے ہونٹ کس کر کہا۔ تم یہاں بیٹھی کیوں ہو؟ لیٹ جاؤ، میں خود سنبھال لوں گی۔ ایشل بول تو گئی، لیکن آواز میں اتنی کمزوری تھی کہ ریحان کو اور غصہ آ گیا۔ بیمار لگ رہی ہو اور اوپر سے ضد؟ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایشل نے سوچا اب شکایت کرنے گیا ہوگا اپنی ماں سے، لیکن ریحان تھوڑی دیر میں واپس آیا، ہاتھ میں گرم پانی کا گلاس اور برتن میں نکلتی ہوئی درد کی گولی۔ یہ لو پیو۔ اس نے ایشل کو ہاتھ میں گلاس دیا، لیکن گولی خود اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایشل نے برتن سے گولی لی بھی نہیں۔ میں بچی نہیں ہوں، خود کھا لوں گی۔ ریحان کی آنکھوں میں ناراضگی چمکی۔ تم کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتی؟ درد ہو رہا نا تو ذرا شانت ہو جاؤ اور گولی کھا لو۔ وہ جانتے بغیر ریحان کی نرم سی لاج رہی آواز میں ایشل کو دل ہلکا سا پگھل دیا۔ اس نے دھیرے سے گولی لی اور پانی پی لیا۔ ریحان نے پھر دوپٹہ کھینچ کر اس کے کانپتے کندھے پر ٹکایا۔ حد ہے تمہاری، آدھی بیماری ضد سے ہوتی ہے۔ ایشل نے نرمی سے جھوٹ کہا۔ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ریحان رک گیا۔ اور بتاؤ، میری سانس بھی پسند نہیں تمہیں؟ ایشل نے ہونٹ دبائے۔ ریحان اسے تنگ کر رہا تھا یا وہ اسے تنگ، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن ایشل نے بہت دھیرے سے کہا، بخار تھوڑا کم ہو گیا۔ ریحان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے اس نے بالکل چھپا لیا۔ اب سو جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو۔ ایشل پلنگ پر لیٹ گئی۔ ریحان نے چڑھ کر ٹھیک کی اور نرمی سے کورا سے بول کر نکل گیا۔ بیماری میں ضد چھوڑ دیا کرو، کسی کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے جاتے ہی ایشل نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلکی گرماہٹ رہ گئی۔ ریحان نے جب اس کی کمر اور پیروں پر نرمی سے مرہم لگایا تھا، اس وقت ایشل بالکل چپ تھی، شرم سے زیادہ درد کی وجہ سے۔ ریحان بھی غصے والا تھا، پر جب اس نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اب بھی وہ اسے بالکل سامنے بیٹھا تھا، لیکن ایشل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھے۔ مرہم لگا کر ریحان خاموشی سے سیدھا ہوا، اب زیادہ ہلنا مت، درد بڑھ جائے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ ایشل نے ہونٹ سکوڑ کر سر ہلا دیا۔ ریحان نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کچھ روک رہا ہو۔ میں پانی رکھ جاتا ہوں، اور اگر زیادہ درد ہو تو آواز دینا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ایشل نے ضد میں منہ پھیر لیا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ ریحان رک گیا، بالکل بے حرکت، پھر دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر بات میں ضد کرتی ہو، لیکن جو حالت میں نے تمہیں اٹھایا تھا نا، اس میں تم خود بھی مجھے بلا رہی تھی۔ وہ ہلکی سی چپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ایشل کا چہرہ ایک دم سے گلابی ہو گیا۔ آپ
کیوں بتاتے ہیں سب؟ میں تو بس گر گئی تھی۔ ریحان نے آنکھیں تنگ کر دیکھا۔ گرنا ایک بات ہوتی ہے اور اس طرح سیدھی چل بھی نہ پانا دوسری بات۔ اگر میں نے نہ آتا تو پتہ نہیں تم ابھی تک فرش پر ہی ہوتی۔ ایشل کو اور زیادہ غصہ آیا۔ میں خود سنبھال لیتی۔ جھوٹ، ریحان نے بہت سکون سے جواب دیا۔ یہ لفظ سن کر ایشل نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، لیکن پیر میں درد ہو اٹھتے ہی وہ آہ کہہ کر رک گئی۔ ریحان فوراً اس کے پاس آ گیا۔ بس یہ حرکتیں مت کرو، درد ایسے ہی کم ہوتا ہے کیا؟ اس کی آواز نرمی اور غصے کا عجیب سا مزاج تھا۔ ایشل چپ ہو گئی۔ ریحان نے پھر سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہلکی سی گردن جھکا کر کہا، میں تمہاری معافی نہیں مانگ رہا، پر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، اپنی دیکھ بھال تھوڑی سی سیکھ لو۔ ایشل کو اس کی بات دل کی کسی کونے میں اچھی بھی لگی اور بری بھی۔ دیکھ بھال کرنی ہے یا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، اس نے ہلکی تنسی آواز میں کہا۔ ریحان نے اس کے کچھ پل دیکھا، پھر ذرا نیچے جھک کر اس کے پیر کے پاس پرچی رکھی۔ یہ دوا شام کو پھر لگا دینا، اگر نہیں لگا سکتی تو بلا لینا۔ ایشل کی سانس رک سی گئی۔ میں نہیں بلاؤں گی۔ ریحان کے ہونٹ میں بہت ہلکی سی مسکراہٹ، نہیں، پہلی بار جو ایشل نے دیکھی۔ تم نہ بلاؤ گی اور میں پھر بھی آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ایشل نے تکیہ کس کر مارا، لیکن اس بار ہوا میں۔ ضروری ہے ایسے باتیں کرنا، وہ ہونٹوں میں بولتی رہ گئی۔ ریحان نے دروازے سے ٹیک لگائی اور پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ضروری تو نہیں، لیکن تمہاری ضد مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ ایشل نے آنکھ گھمائی، پھر دل میں ایک عجیب سی ہلکا پن تھا، جسے درد کا بیچ میں ہلکا سا سکون پڑ گیا ہو۔ ریحان نے جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایشل نے چادر کھینچ کر اپنے چہرے چھپا لیا۔ یا اللہ، یہ آدمی مجھے پاگل کر دے گا۔ رات دیر ہو چکی تھی، دوا لگ چکی تھی، درد ہلکا تھا اور ایشل اب سنبھل کر بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر ہلکی سی شرم اور نظروں میں ایک نیا بوجھ۔ ریحان چپ تھا، مگر اس کی خاموشی میں آج غصہ نہیں، کچھ اور تھا۔ ایشل نے دھیرے سے کہا، ریحان، آج جو کچھ بھی ہوا مجھے ڈر لگ گیا تھا۔ ریحان نے اس کی بات میں بیچ میں روک کر کہا نرمی سے، مجھے بھی ایشل، تمہیں یوں درد میں دیکھ کر دل ہلا تھا میرا۔ ایشل کی نظریں نیچے جھک گئی۔ کمرے میں بس سانس کا ہلکا سا جھونکا تھا۔ ریحان دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فاصلہ اتنا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ پھر بہت ڈھیر بہت احتیاط سے اس نے کہا، ایشل، اگر تمہیں ناگوار نہ لگے، اگر تم چاہو تو میں تم سے ایک بات کہہ سکتا ہوں۔ ایشل نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، ہاں کہو، لیکن زبان چپ رہ گئی۔ اسی خاموشی عزت نے ریحان کا سانس روک دیا۔ ریحان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی انگلیاں ایشل کے گال کے بالکل قریب رک گئی۔ وہ چھوتا نہیں، بس عزت کا انتظار کیا۔ ایشل نے آنکھیں بند کر کے ہلکی سی سانس لی، یہ اس کی رضا تھی۔ ریحان کا دل ایک دم سے نرم پر بہت بھاری ہو گیا۔ پھر وہ بہت دھیرے قریب آیا اور اپنے لب ایشل کے لبوں پر ہلکی سی رکھ دی، ایسے جیسے ہوا کا کوئی اور رخ پھول کو چھو کر گزر جاتا ہے۔ ایک لمحہ پھر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل سی گئیں۔ ایشل کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس نے ریحان کو دور نہیں کیا۔ اس کی پلکیں اس کی رضامندی ہونے کا ثبوت تھی۔ ریحان نے پیچھے ہوتے ہوئے سرگوشی کی، میں کبھی تم پر کچھ تھوپوں گا نہیں، مگر ایشل، تمہاری یہ قربت میری ساری سختی کو پگھلا دیتی ہے۔ ایشل نے ہلکا سا مسکرا کر نظر جھکا لی، چہرے پر شرم کا گلابی رنگ اور دل میں ایک نیا احساس۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس بار یہ سمجھ، نرمی اور ابھرتی محبت کی خاموشی تھی۔ ریحان نے ہلکا سا پیچھے ہوتے ہوئے
ایشل کی طرف دیکھا، اس کے گال ابھی تک سرخ تھے اور آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی، مگر ان آنکھوں میں پہلی بار ڈر نہیں تھا، ایک عجیب سی تسلی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، درد کم ہو گیا؟ ایشل نے ہلکی سی گودی سی آواز میں کہا، ہاں اب ٹھیک ہوں۔ ریحان نے اس کی پاؤں کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے کی طرف، جیسے یقین کر رہا ہو کہ سچ میں ٹھیک ہے۔ ایشل نے مسکراہٹ دبا کر کہا، آپ یوں بار بار دیکھ کر کیا یقین دلا رہے ہیں؟ ریحان کو اس کی یہ بات سیدھی دل میں لگی۔ پہلی بار ایشل اس سے اس طرح بات کر رہی تھی، بے جھجک مگر نرمی کے ساتھ۔ ریحان دھیرے سے مسکرا دیا، تمہاری حالت دیکھ کر شاید میرا دل پہلی بار تمہاری طرف جھک رہا ہے۔ ایشل نے تیز سی سانس لی، یہ لفظ اس کے کان سے گزرے اور دل میں گہرا اثر چھوڑ گئے۔ آپ نفرت نہیں کرتے مجھ سے؟ اس نے بہت دھیرے سے پوچھا۔ ریحان نے ایک لمبا سا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اتار رہا ہو۔ نفرت؟ اس نے سر ہلا دیا، تم سے نہیں ایشل، شاید اپنے آپ سے کرتا تھا۔ ایشل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بوجھ دیکھا، وہ سخت تیکھا ریحان آج بہت بے چین اور انسانی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں چپ رہے۔ ایشل اپنے لب کاٹ کر شرما سے اٹھی اور دھیرے سے چلنے لگی، مگر درد کی وجہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ ریحان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، رکو ایشل۔ ایشل نے شرما کے ساتھ ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ریحان نے اور زور سے پکڑ لیا۔ سختی نہیں، فکر تھی، یوں چلو گی تو درد اور بڑھے گا۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ریحان نے اس کی بات نہیں سنی، وہ اس کے قریب آیا، ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے رکھ کر ہلکا سہارا دیا۔ ایشل کا دل دھک سا رہ گیا۔ ریحان یہ کیا؟ چپ، اور اس کا لہجہ نرم تھا، گرنے کا ڈر مجھے زیادہ لگتا ہے تم سے۔ ایشل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شرم زیادہ ہو رہی ہے یا دل میں کوئی عجیب سی گرمی بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے چن کر بستر تک لایا اور دھیرے سے بٹھا دیا۔ ایشل نے آنکھوں میں نرمی کے ساتھ کہا، آپ اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں میرا؟ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جیسے میں سمجھتا ہوں۔ ایشل کا دل پہلی بار ہلکا سا دھڑکا۔ اس نے بہت دھیرے سے کہا، اور آپ جیسے میں سمجھتی تھی ویسے بھی نہیں ہو۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا؟ ایشل نے سر جھکا لیا۔ کمرے میں ایک نرم سی خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دونوں کے درمیان پہلی بار رشتہ بننے لگی تھی۔ پھر ریحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گیلے بال ایک طرف کر دیے۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لیے۔ یہ چومنے کا احساس بہت نرم تھا، دوا وقت پہ لگانا۔ ریحان نے ہلکا سا کہا۔ ایشل نے بس سر ہلا دیا، اور جب ریحان مڑ کر جا رہا تھا، ایشل نے دھیرے سے پکارا، ریحان! وہ رک گیا۔ ایشل نے شرم سے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ ریحان۔ ریحان نے اس کو دیکھا، آج پہلی بار ایشل اسے ڈرتی نہیں تھی، آج پہلی بار اس کا دل آرام سے دھڑک رہا تھا۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا ہاتھ اگر ویسے ہی رہے تو شاید ایک دن تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گی۔ ایشل کا چہرہ اور سرخ ہو گیا اور ریحان کمرے سے نکل گیا، مگر اس کے دل کا حال پہلی بار بے چین نہیں، نرم تھا۔ ایشل اور ریحان دونوں ابھی بھی تھوڑے شرمائے ہوئے تھے، لیکن ایک نیا سا سکون ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا۔ ایشل کا چہرہ ہلکا سا لال تھا اور ریحان اس کے بار بار دیکھ کر خود کو روک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون بجتا ہے۔ ایشل کا کالج کا دوست ارمان کال کرتا ہے۔ ایشل، ہاں ارمان بولو۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، کل اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہے نا؟ ریحان دور سے سن رہا تھا، اس کا چہرہ ترنت بگڑ جاتا ہے۔ ریحان اندر سے، اسے کب سے کال کرنے لگی ہے؟ اور اس کے سامنے اتنی میٹھی ٹون۔ جب کال کٹ ہوتی ہے۔ ریحان سیدھا بول پڑتا،
ریحان بہت کلوز ہو تم مجھ سے؟ امان سے ہر وقت کال میسیجز؟ ایشل کیا ریحان پاگل ہو؟ وہ صرف دوست ہے۔ ریحان تیکھے انداز میں، دوست یا کچھ اور؟ تمہاری مسکراہٹ دیکھ رہا تھا میں۔ ایشل ریحان تم زیادہ سوچ رہے ہو، تمہاری وجہ سے میں کسی سے بات بھی نہیں کروں۔ ریحان کا ایگو ٹک ہو جاتا ہے۔ ریحان ٹھیک ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے کرو۔ ایشل غصے ہونے لگی تھی۔ تمہارے ساتھ ایک نارمل بات بھی کروں تو غصہ ہو جاتے ہو۔ مجھے لگتا ہے میں ہی غلط ہوں تمہاری زندگی میں۔ وہ پلٹ کر چل پڑتی ہے۔ ریحان ایشل رخ کو پر وہ سنتی نہیں۔ رات کو دونوں چپ چاپ اپنے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ریحان کا دل بھی بھاری ہوتا جاتا ہے۔ ریحان خود سے اس سے دور رہ کر تو سانس بھی نہیں آتی اور اسے ہی ہٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایشل کے کمرے کے دروازے تک آتا ہے۔ دروازہ ہلکا سا دستک دیتا ہے۔ ریحان ایشل پلیز ڈور کھولو۔ ایشل چپ رہتی ہے۔ ریحان دھیرے سے کہتا ہے مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، اس لیے غصہ آتا ہے کیونکہ تم میری ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو۔ تم مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ ریحان اس کے پاس آتا ہے، بہت دھیرے لہجے میں بولتا ہے میں بھروسہ کرتا ہوں، بس تمہاری وجہ سے تھوڑا غیر محسوس ہو جاتا ہوں۔ تمہیں کھو دینے کا ڈر لگتا ہے۔ ایشل کی آنکھوں سے ایک اور آنسو گرتا ہے۔ ریحان دھیرے سے اس کے آنسو پوچھتا ہے۔ ریحان دونوں ہاتھ سے ایشل کے چہرے کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے پلیز مجھ سے روٹھو مت، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ ایشل نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار کر کہتی ہے تم جیلس ہوتے ہو تو عجیب لگتے ہو۔ ریحان ہلکا سا مسکرا کر تم اچھی لگتی ہو جب مجھے منا لیتی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایشل اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتی ہے۔ ریحان اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے اور قریب کر لیتا ہے۔ ریحان دھیرے سے کہتا ہے اب میں نہیں لڑوں گا، ٹھیک ہے؟ ایشل ہلکا سا مسکرا دیتی ہے ہاں، وعدہ۔ ریحان اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھو کر کہتا ہے وعدہ۔ دونوں اب چھت پر بیٹھتے ہیں۔ رات کو موسم ٹھنڈا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے لائٹس ان کے آس پاس چمک رہے ہوتے ہیں۔ ایشل ریلنگ کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، ہوا میں اس کے بال اڑ رہے۔ ریحان دور سے اسے دیکھ کر راحت ہوتا ہے اور دھیرے سے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ایشل مجھے تمہیں کچھ کہنا ہے۔ ایشل اس کی طرف مڑتی ہے۔ ریحان ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے جب تم روٹھ جاتی ہو نا مجھے لگتا ہے دنیا رک گئی ہے، جب تم ہنستی ہو مجھے لگتا ہے میں جیت گیا، جب تم دور ہوتی ہے میری سانس ادھوری لگتی ہے، شاید میں تم سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ ایشل کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ جاتی ہے، وہ تھوڑی شرماتی ہے، تھوڑا جذباتی ہوتی ہے۔ ایشل دھیرے سے کہتی ہے ریحان تمہیں پتا ہے نا میں بہت پہلے سے۔ اس کی آواز رک جاتی ہے، وہ آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ ریحان اس کے قریب آ کر اس کا چہرے اوپر کرتا ہے بولو تم صرف میری ہو۔ ایشل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے ہلکی آدھی پلکیں جھکا کر کہتی ہے میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں صرف آپ کی ہوں۔ ریحان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھتی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیتا ہے۔ ہوا اور تیز چلتی ہے، ایشل کے بال ریحان کے چہرے پر لگتے ہیں۔ ریحان دھیرے سے کہتا ہے ایشل ایک بات بولوں؟ ایشل مجھے تمہاری عادت لگ گئی ہے۔ ایشل کے گالوں میں ہلکا سا لال پن آ جاتا ہے۔ ان کے بیچ قریبی لمحوں کے بعد رات اور گہری ہو چکی تھی۔ ایشل ٹیرس کے ریلنگ کے سہارے کھڑی تھی، ریحان اس کے بالکل پاس۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی لیکن دونوں کے دل گرم سا سکون محسوس کر رہے تھے۔ ایشل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا ریحان اب ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا نا؟ ریحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی انگلیوں میں پھیر دیتا ہے۔
نہیں ایشل، اب کچھ نہیں ہوگا، اب بس تم ہو اور تمہاری یہ معصوم سی ہنسی، اس کو میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے